ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي عليه السلام والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا ہوں، اس کی توفیق و عطا سے نبی کونین سرور دارین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ کا ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کرنے، سننے سنانے کی سعادت ہم سب حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا جب آپ نے آغاز فرمایا تو اس سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے قریبی لوگوں نے آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ یاد رکھیے گا، جب آدمی کا کوئی گناہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کو ماننے کی بات ہوتی ہے تو گھر والے وہ رسپانس نہیں کرتے، باہر سے آئے گا۔ گھر والوں کے سامنے آدمی جتنا کھلا ہوتا ہے، اس کے شب و روز، اس کے عادات، اطوار، طریقہ، رویہ، سب کچھ دوسرے اس سے اتنے واقف نہیں۔ گھر والوں کا ماننا گویا کہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ کا آغاز آپ کے اپنے گھر سے ہوا۔ اگر آپ پوچھو سب سے پہلے ایمان کون لایا تو آپ کی زوجہ پاک نے ایمان لانے کو کہا۔ بڑی بات۔ بیوی کے سامنے کیا آدمی، اس کا کوئی طریقہ، اس کا رویہ کچھ تو چھپا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بیوی کا حال شوہر کے لیے، شوہر کا حال بیوی کے لیے کیسا ہے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ گویا کہ ہر حسن و عیب ایک دوسرے پر حیا اور واضح ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ماننے والی، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والی جو خاتون ہے، خاتون کا مقام اسلام میں کیا ہے اسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، معمولی بات نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو دبایا، نہیں دبایا۔ جو مقام رفیع بلند مقام عطا کیا وہ کسی نے عطا نہیں، جو اسلام نے دی پہلی خاتون۔ اور پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضور کی سب سے پہلے حوصلہ افزائی کرنے والی، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والی اور دعوت کا سپورٹ کرنے والی خاتون اللہ رب العزت نے کھڑی۔ پھر اس کے بعد آپ کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ہوتی تھی۔ 8-10 سال کی عمر، الگ الگ روایتوں کے حوالے سے وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک بچے کا شعور پختہ شعور تھا، اور علی تو ظاہر سی بات ہے دانائی اور حکمت کی اللہ رب العزت نے حضور کی عطا سے حضور کے شہر علم کا دروازہ آپ کو بنایا۔ اس کا مظہر یہ تھا کہ نبوت کو اگر آپ پوچھے بچپن میں کسی نے سمجھا اور ایمان لایا تو مولا کائنات رضی اللہ عنہ۔ کیا عمر ہوتی ہے؟ اور آگے چل کے پھر آپ سے عرض کریں گے کہ جب آپ اپنے گھر والوں کے پاس اسلام و ایمان کی اور توحید کی دعوت لے کر گئے، اس وقت سب نے انکار کیا تو اقرار کرنے والے مولا کائنات ہی تھے۔ پھر دوست ہوتا ہے گھر والوں کے بعد جو آپ کا بڑا واقف کار ہوتا ہے۔
آپ کو جانتا اور سمجھتا ہے، آپ کی زندگی سے واقف ہوتا ہے۔ تو مکے کی اس سرزمین پر آپ کا سب سے گہرا دوست اگر کوئی تھا تو اس دوست کا نام ابوبکر صدیق تھا۔ وہ آپ پر ایمان لائے۔ اور پھر کون؟ قریب رہنے والے آپ کے خادم و غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایمان لائے۔ یہ ایمان والوں کی پہلی جماعت تھی، پہلی جماعت۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا جیسے حکم آیا، اس حکم کے مطابق اور قدرتی اور فطری انداز میں، نیچرل جسے کہتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت فرمائی۔ آج اٹھے کل ہو گیا نہیں، یہ فکر میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو دی کہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کسی طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہی کیوں نہیں ہوتا، کسی کی اصلاح کا عمل ہی کیوں نہیں ہوتا، یا پھر کوئی اور پروسیس ہوتا ہے، یاد رکھیں یک بار کی جو چیز ہو جاتی ہے نا، اس کی عمر بھی ویسے نہیں ہوتی، اور بتدریج جو ہوتی ہے، اللہ رب العزت کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ آج بیج بویا اور کل آپ کا درخت نکل آیا، پرسوں پھل نکل آئے؟ لیکن نہیں، ایک پیریڈ رکھا تبارک و تعالیٰ نے، بیج جائے گا، پودا بنے گا، دھیرے دھیرے بڑا ہوگا، ترقی کرتا جائے گا، درخت بنے گا، پھول نکلیں گے، پھل آئے گا، ہے نہیں؟ یہ ایک پروسیس، ایک عمل ہے۔ ہر عمل اگر اس طرح سے گزرے تو وہ بڑی خوبیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے انقلاب، اتنا عظیم انقلاب کہ اس انقلاب کے بالمقابل کوئی انقلاب نہیں، اپنے ہو یا غیر ہو۔ مائیکل ہارٹ بھی اگر لکھتا ہے کہ سب سے پہلے انسان تاریخ کے اندر اگر کوئی حصہ پا سکتے ہیں اور پایا جنہوں نے، وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا یہ وہ ذات ہے کہ یہ جو انقلاب لے کر آئے، صرف انقلاب کی تھیوری نہیں دی انہوں نے، پریکٹیکل کیا، اور انقلاب کا نتیجہ کیا ہے، اعلان پہلے ہوا، نتیجہ باہر آ کر کے سامنے رہا۔ اللہ رب العزت نے اس نتیجے کو ظاہر فرمایا۔ یہ ایسی انقلابی ذات و شخصیت کائنات میں پیدا نہیں ہوئی کہ سارا کچھ عمل ایک انقلاب کا جو ہو سکتا ہے، وہ سارا کے سارا عمل ایک مختصر سے کریٹ کرتا ہے۔ 23 سال عرصے کے اندر، زیادہ نہیں، 23 سال عرصے کے اندر جب آغاز ہوا تھا تو کفاران قریش و مکہ نے اتنا مذاق اڑایا، اتنی استہزاء کی، اتنا تمسخر اڑایا، یہ سوچ کر کے یہ چند دنوں کی بات ہے، نہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کا دین، نہ ان کی فکر، نہ ان کی ذات، نہ ان کا پیغام، نہ ان کا انقلاب، کچھ نہیں ہوگا، نصف و نابود ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو ہنس ہنس کر، مذاق اڑا کر کے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرتے، اگر سمجھ چکے تو ختم ہو جائے گا، وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تو کئی مواقع آئے جب لوگوں نے دعوت کے ماننے سے انکار کر دیا اور زمانے نے یہ سمجھا اب یہاں سے واپس کر دیے گئے تو ان کی دعوت ختم ہو جائے گی، یہ اپنا بستر معاذ اللہ لپیٹ لیں گے، لیکن نہیں، رسول کائنات کا وہ یقین، وہ ایقان، وہ استقلال، وہ استقامت تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ ان پر عذاب نہ آئے، میں دیکھتا ہوں اگر انہوں نے ایمان قبول نہ کیا تو ان کے بچے، ان کی نسلیں صاحب ایمان ہو جائے۔ تاریخ بتاتی ایسا ہو کر رہا۔ یہ دعوت کا یقین تھا آقا علیہ السلام، نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا یہ انکار کرنے والے چند سالوں کے بعد یہی اقراری ہوں گے، یہ میری مخالفت کرنے والے میرے خادموں میں اپنا نام داخل کر کے شرف حاصل کریں، یہی لوگ ہوں گے جو میری مجلس میں آ کر مجھ سے اعزاز پانا چاہتے ہیں، یہی لوگ ہوں گے، میں اور میرے بعد خلفاء کی مجلس سے ہوگی اور انہیں پیچھے کی نشستیں ملے گی، اس پر بھی یہ کہیں گے ہاں یہی عزت ہمارے لیے کیا کم ہے، اگر ہم نے دوسروں کی طرح ایمان لانے میں سبقت لینی ہوتی تو آج ہمارا مقام بھی آگے پہ جانا ہوگا۔ السلام وہ انقلاب، عظیم انقلاب، لیکن جبار ہی نہیں، دھیرے دھیرے پہلے خفیہ طور پر 3 سال کے عرصے خفیہ طور پر بات یہاں پر آئی تھی کہ حضور جب تنہا مل کر گھاٹیوں میں الگ الگ طریقوں سے کہا گیا کہ کوئی ایک ایسا سینٹر بھی نہیں تھا کہ جہاں سب جمع ہوتے اور بات کہی جاتی، ملاقاتیں ہوتی، ایک ماحول تو تھا نا، غیروں کا ماحول تھا نا،
ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے. ہمیں لگتا ہے زمین تنگ ہو گئی. سچ بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، کچھ اداکار یا کچھ کھلاڑی ہوتی ہے تو زندگی مجھے چیلنج بہت پسند ہے بولتے ہیں، سمجھتے بھی ہے. ہاں، آپ آؤ یہاں پر تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو تو چیلنج کس چیز کا نام ہے آپ کے سامنے آئے. سمجھے؟ قدم قدم پر جہاں خوف و ہراس، استہزاء، مذاق، مار پیٹ، گالی گلوچ، کاٹے، کوڑا کرکٹ، کیا چیز ہے آدمی کو ذلیل کرنے کی نیت سے پیش کرنے کے لیے سارا کچھ کر دیا. اور خندہ پیشانی سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا سامنا کیا. اور کسی لمحہ آپ کو یہ نہیں لگا کہ میں مایوس ہو جاؤں یا میرے لوگ مایوس ہو جائے اور میرا کام رک جائے. کچھ نہیں، کہیں سے نہیں. حضور ہر دن کے ساتھ ایک نئی یقین کے ساتھ ابھرتے، زمانے کو بتاتے تم جتنا دباؤ گے وقت بتائے گا میری دعوت اتنی ہی ابھر کے زمانے کے سامنے آ جائے. تبلیغ لیکن پھر وہ انداز، یہ نبوی طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم نے تو تبلیغ کسی کو کی نہیں ہے. میں بھی جھانک کر دیکھتا ہوں، کیا میں نکلا کبھی؟ اپنوں میں بات کر لینا یہ اصلاح کی بات ہے، یہ اصلاح کی بات ہے. لیکن واقعتاً اپنے دین، ایمان، مذہب، یقین، ایمان کو لے کر کسی غیر کے پاس جانا اور اسی نیت سے کہ میں ایمان کی دعوت دوں گا، ہم میں سے کتنوں نے کیا. سمجھے؟ کوئی بھی جماعت ہو، سب اپنوں ہی کے اندر چل رہے ہیں ہم لوگ، ہے نا. دوسرے آئے ہم میں وہ گھس گھس کے ہمیں گھر واپسی کی دعوت دے رہے. جناب شدی کرن کی بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے آج چونکہ ان کی کثرت اس لیے کرنا چاہتے، لیکن یاد رکھو قلت میں کرنا سنت نبوی ہے. سمجھے؟ جب آپ کس میں اکثریت میں ہو، میجورٹی میں ہو، تب تو کیا بات ہے. لیکن آپ اگر اقلیت میں ہو، مائنورٹی میں ہو، تب اسلام کی دعوت دینا یہ دل گردے کی بات ہے جناب، یہ حوصلے کی بات ہے، اپنے ایمان کو جانچنے کی بات ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا انداز ہوتا ہے. جیسا ماحول ہو تبلیغ اور تحریک کا انداز ویسے ہوا کرتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، جہاں موقع ملتا تنہائی میں ایسے کھاٹیوں میں اپنے اصحاب کو جمع کرتے. دار ارقم، حضرت ارقم بن الارقم، ان کے مکان پر، جو مقام ان کا جو ہے صفا و مروہ سے لگا ہوا تھا، ہے نا. باب ارقم آج بھی لکھا ہوا ہے. اگر آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو رائٹ سائڈ کو وہ دروازہ آپ کو دکھے گا جہاں حضرت ارقم کا جو ہے وہ مکان تھا. یا پھر کبھی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے مکان کے صحن میں جمع ہو جاتے. وہاں نمازوں کا اہتمام، گفتگو کا اہتمام ہوتا اور نبوی مجلس سجا کرتی تھی. سبحان، سجا کرتی تھی. کیا ہوگا؟ فرشتوں کے گھیرے ہوں گے، میں سمجھتا اللہ کا نور برستا ہو، مصطفیٰ کی مجلس ہو. ہمارے یہاں تو ذہن یہ ہے کہ بزرگوں کا اگر ذکر، ان کی چرچا ہو تو اللہ کی رحمت برستی، جہاں خود رحمت للعالمین ہو. اس مجلس کا حال کیا ہوگا؟ قربان ہماری کروڑوں اربوں مجلس سے مصطفیٰ کی 2 لوگوں کی مجلس پر قربان خدا کی. سچ بات کہتا ہوں، وہ نورانی مجلس یوں قائم ہوتی. حضور پاک کسی غیر کے پاس جاتے، ہاں جاتے، تنہا ملتے، ہاں ملتے، خفیہ ملاقات ہوتی، ہاں ہوتی. جو جیسا ملتا حضور پاک اس کے سامنے جو ہے دعوت حق پیش فرماتے. لیکن وہ دعوت حق میں کیا کہتے؟ آؤ آج سے بس یک بار یہ تبدیل ہو جاؤ. ہمارا حال تو یہ ہے کہ آج اگر کسی کو ہم نے تھاما، کوئی سامنے آیا تو ہم چاہتے ہیں کہ کل یہ ولایت کے درجے پر فائز ہو جائے. نہیں ہوتا ایسا ہمارا. ایک بار ایک تقریر کر لی تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب جائیں گے لوگ تصویر لے کے باہر نکلیں گے، تصویر لے کے ہی پھرتے رہے. نہیں ہوتا بابا ایسا. محنت کرنا پڑتی، سمجھے؟ محنت کرنا پڑتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے اور غیروں میں تبلیغ کا جب انداز جو آپ نے اختیار کیا، وہ ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جس ماحول میں ہم رہتے وہ کیا 2 چیزوں کا پیغام دیا، جیسے کہ بتایا. ایک تو اللہ رب العزت کی توحید و ربوبیت، خلاقیت کا پیغام دیا. ہمارا رب ایک، اس سرزمین پر رب کو ایک ماننے کا تصور نہیں رہ گیا تھا نا. ہر حوالے سے کوئی انہیں بت چاہیے تھا، ہر حوالے سے انہیں کوئی ایک مورتی چاہیے تھی، کچھ تو چاہیے تھا الگ. اس معاملے کے الگ، اس معاملے کے لیے الگ، کچھ تو چاہیے تھا. اس معاملے میں اور اس حالت کے اندر سب سے ڈفرینٹ، بالکل الگ سی دعوت
خدا صرف ایک ہے، طاقت صرف، قدرت صرف ایک ہے، قوت صرف ایک ہے، صرف ایک۔ یہ دعوت دینا یہ ایسی عظیم ترین دعوت تھی کہ یہ دعوت، اس ایک دعوت کو جو مان لے شرک کی ساری صورتوں سے پاک و پاکیزہ۔ یہ سب سے پہلی دعوت آتی تھی کیا؟ اللہ ایک ہے، طاقت کا مرکز صرف اللہ رب العزت، اسی کی ذات، وہی قادر مطلق ہے، وہی مؤثر حقیقی ہے، وہی دینے والا، وہی پیدا کرنے والا، وہی پالنے والا، وہی رزق دینے والا، زمین و آسمان کی ہر چیز کا خالق مالک رب صرف وہی۔ اپنے ذہن و دماغ میں بار بار اس بات کو بٹھایا کرو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سمجھے؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ حضور نے ارشاد فرمایا زمین کی ہر چیز اللہ رب العزت کی عبادت میں اس کی تسبیح کرتے ہیں، سوائے سرکش جن و انس کے، سب کے سب لگے ہوئے۔ دعوت توحید اور ساتھ میں کیا؟ حضور اخلاق کی تعلیم دیا۔ یاد رکھنا، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے شیطانی حربوں کا استعمال کیا۔ اس لیے بطور خاص میں آپ کو مغربی دنیا ہو، وہاں جا کے آپ دیکھیں کہ لوگ ان کو کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنا مدعا اور اصول بنایا، کیا؟ اسلام جس کی دعوت دیتا ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اس کی مخالفت کریں گے۔ یہ سن لیجئے گا، ہے نا، بڑی بڑی چیز ہے۔ اسلام نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انہوں نے زمانے کے اندر اسی چیز کو عام کرنے کی کوشش کی۔ زنا حرام، حرام۔ حضور نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ رب العالمین، کوئی زنا کرتا ہے تو کرنے والا اور وہ کرنے والی کیسے؟ ایمان ان سے جدا ہو جایا کرتا ہے۔ زنا کو سختی کے ساتھ اسلام نے روکا ہے۔ ذہنیت دے رہا ہوں آپ کو، اسلام کی مخالفت میں جو تحریکیں، جو لوگ، جو ممالک، جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی بنیاد، ان کے بنیادی اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے، اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اسے حلال کر، اس کی عبادت اس کو اتنا عام کر دو اور اس کی لذت کو اتنا بڑا چھڑا کر پیش کرو کہ لوگوں کو لگے کہ یہی سب کچھ ہے۔ ایسے زنا کا حال ہے، اتنا عام کر دیا، اس بے حیائی کو ان مغرب کے لوگوں نے اتنا عام کیا کہ وہ وبا ہمارے یہاں بھی عام ہو گئی۔ اسلام نے سختی کے ساتھ روکا تھا۔ حضور کی دعوت کا ایک حصہ یہ تھا کہ حضور ان سے کہتے زنا نہ کرنا، حضور کہتے سچ بولنا۔ کیا کہنا؟ سچ بولنا۔ کچھ باتیں ان کی لگتی ہے کہ وہ بڑے سچے ہیں کر کے، کچھ معاملات کے اندر ہمیں دکھتے، لیکن میں سچ کہتا ہوں ان سے کوئی معاملہ کر لیجیے آپ، اہل مغرب سے، یہود و نصارہ سے کر لیجیے، ہنود بھی اب اس کے اندر شامل ہو گئے۔ کیا کبھی کر لیجیے آپ، کوئی معاہدہ اگر کر لے تو معاہدے کی کبھی پاسداری نہیں کریں گے، کبھی پاسداری نہیں کریں گے، وعدہ وفا نہیں کریں گے، توڑ دیں گے، کچھ چیز چھپا کے ایسی رکھیں گے کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے، بعد میں وہ کفے افسوس ملتا رہ جائے گا۔ ارے میں آپ کو بڑی نہیں، وہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں جس کو میں نے دیکھا ہے، جس کو میں جانا سمجھا، میں وہ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ بینک جو اگر آپ اس کے ساتھ لون کا یا کسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ سے جو ہے 70 جگہوں پہ دستخطیں لی جاتی، نہیں لی جاتی؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کیا ہے، کوئی پڑھے گا اس کو، پڑھے گا سمجھے گا اس کو، سمجھے؟ کئی شکیں تو ایسی ہے کہ پڑھ کے سمجھ لے تو وہ دستخط نہ کرے وہ، لیکن بس یہ کہ قرض حاصل کرنے کی لالچ میں یہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس میں اگر یہ لکھا ہو کہ تم مرے نہ مرے تیری جائیداد بعد میں سب ہماری ہو جائے گی، تو وہ اس پر بھی دستخط کرتا ہوا چلا جائے گا۔ حال تو یہ ہوتا ہے، یہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا؟ یہ دھوکہ دھڑی کی انداز ہے۔ آپ سب کچھ کر لیتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا نہیں یہ ایک اماؤنٹ ابھی باقی ہے، آپ کو، آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ ادا کرو گے۔ یا اللہ، یہ دھوکہ دھڑی کبھی ان کے ذہن و فکر اور عمل سے نہیں جاتی ہے۔ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ حصہ جو تھا اخلاق پر مبنی، اس کے اندر حضور یہ بات سمجھاتے تھے، کسی سے بے وفائی مت کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، اپنا معاہدہ نہ توڑنا۔ حضور کی تعلیم ہے۔ آج تو ان باتوں کے ہم خود حامل نہیں رہے کیا؟ بتاؤ، ہم کیا اس اخلاق حسنہ کی دعوت دوسروں کو دیں گے؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، وعدہ خلافی پہلے ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، بعد میں معاہدہ ہم کرتے ہیں۔ بولو نہیں ہے؟ ذہن میں پہلے گندگی ہوتی ہے، میٹھی زبان ہم بعد میں بولتے ہیں۔ ہاں، مسلمان جب خود اپنے اخلاق و کردار میں ایسا ہوگا کیا وہ دوسروں کو دعوت دے سکتا ہے؟
جھوٹ ہمارے ذہن میں پہلے ہوتا ہے. وعدہ خلافی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پہلے ہمارے معاملات کے اندر وعدہ خلافی ہوتی. نہیں یار اس کو دینا نہیں ہے، وعدہ کر لو، وعدہ کر لو. میں تو آپ سے کہتا ہوں یہ حج و عمرہ کو جو لے جاتے ہیں نا، ان کا تجربہ میں اپنی زندگی میں نے دیکھا. سامنے کی چیز ہوتی ہے، انہوں نے کرنا نہیں ہوتی ہے، صرف آپ کو وعدہ کر لیتے، آپ کو امید دلا دیتے ہیں. وہاں جا کر مکۃ المکرمہ میں، مدینۃ المنورہ، وہاں جا کر، یہ حال میں بتا رہا ہوں، یہ نفسیات ہمارے سماج و معاشرے کی. میں کہتا ہوں یا اللہ اپنے گھر جھوٹ بولے تو بولے، اللہ کے گھر میں جھوٹ، مصطفیٰ کے شہر میں جھوٹ. کون لوگ ہیں جو پیسے جمع کر کے حج و عمرہ کے بھاگ جاتے ہیں؟ کون لوگ؟ وجہ کچھ بھی ہو، تیری وجہ کی وبا دوسروں کے زندگی پر کیوں کر پڑ سکتی ہے؟ وعدہ وفا یہ ہمارے اندر ہے کیا؟ نہیں. یہ اس سے اپنے ذہن کو پاک رکھو. جھوٹ سے جب تک ہماری ذات پاک نہیں ہوگی، وعدہ خلافی سے نہیں ہوگی، وعدہ توڑنے سے جب تک نہیں ہوگی. یاد رکھنا اللہ رب العزت. اور ایک چیز حضور نے جو ارشاد، خیانت مت کرو. ہم خیانت کرتے سمجھے؟ خیانت کرتے ہیں، لینے سے پہلے خیانت، لینے کے بعد خیانت، اور لینے کے بعد جب وعدہ نبھانے کی بات آئے اس وقت خیانت. بتاؤ برکتیں پھر کہاں سے حاصل کرو گے؟ اے نادانو سن لو، جھوٹ بول کر، دغا دے کر، وعدہ توڑ کر، خیانت کر کے اگر کسی بابا کے تعویذ کی کتاب بھی اپنے گلے میں لٹکا لو، اپنے گلے میں رکھ لو یا گلے میں ڈال دو، خدا کے عزت کی قسم کوئی برکت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. دھوکہ دے کر تم کروڑوں کما لو، اللہ رب العزت اس کی ایک پھوٹی کوڑی کا ثواب یا ماد اللہ رب العالمین ثواب تو کیا ملے گا؟ دنیا کا فائدہ تم حاصل نہیں کر سکتے. کروڑوں جمع کر کے رکھ جاؤ گے، اور جب مرو گے تو دیکھو گے دھوکے کی وہ ساروں کروڑوں کی وہ ملکیت، وہ جائیداد، وہ دولت دھری کی دھری رہ گئی، اور یہ بھوکا پیاسا پانی کو ترستا ہوا میں قبر میں چلا گیا. اس کو جواب دو گے کہاں سے زندگی لاؤ گے؟ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں اگر میں ایسا کرتا ہوں، یا اگر میں ایسا کروں. ماد اللہ رب العالمین اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. جاگو دوستو جاگو. کسی کاروبار میں ہو، میں کہتا ہوں نا، کاندا بٹاٹا کیلا کیوں نہیں بیچتے؟ رکشا کیوں نہیں چلاتے؟ سی اے وکیل ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو دھوکے کے ذریعے تم کمائی ہوئی دولت سے عزت، شہرت، جائیداد بناؤ گے، بنا لو گے. لیکن اللہ رب العزت اپنی کیا نام ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اگر لعنت فرما دی، کہ جھوٹوں کو اس نے پسند نہیں فرمایا. تو یاد رکھنا یہ سب کیا کرایا تمہارے لیے ثواب کا نہیں، تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے. مصطفیٰ جان رحمت نے یہ ساری چیزیں سکھائی ان کو جب یہ غیر تھے. پھر آپ اگر تاریخ کی اوراق اٹھا کے دیکھو، آگے بھی بات آئیں گی. پھر میں کہتا ہوں کہ جب جس بادشاہ کے سامنے، حکمراں کے سامنے آپ کی بات گئی، سمجھے، روم کے بادشاہ کے سامنے گئی، حبشہ کے بادشاہ کے سامنے گئی، اگر بڑے قبیلوں کے لوگوں کی بھی گئی جن تک حضور نے اپنے خطوط بھیجے ان تک بھی اگر بات گئی، تو اس کے اندر یہ بات بطور خاص وہ پوچھا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی آمد، نبی آخر الزمان کی آمد، جس کو خبر تھی کہ آنے والے ہیں، ان کو خبر ملتی کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس میں چند باتیں جو پوچھتے اس میں یہ ہوتی، کیا وہ سچ بولتے ہیں، کیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے پوچھا جاتا تھا. کیا وہ امانت دار ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حبیب پاک کو مکہ کی سرزمین پر اگر کسی لقب سے ہر ایک کو پکارنے پر مجبور کیا، وہ دو ہی لقب تھے، یا تو آپ کو امین کہا جاتا یا تو آپ کو صادق کہا جاتا. الامین والصادق کو کہا جاتا. یہ اعزاز تھا نبی کونین کا. نبی اپنے اعلان نبوت سے پہلے امین و صادق، ہم کلمہ پڑھ کر امین و صادق نہ ہو سکے تو کیا بننا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی بن جاؤ، تمہارے میرے منصب دنیا کے اندر رہ جائیں گے، لیکن غربت کی سچائی کے ساتھ اگر گئے، غربت تمہارے ساتھ تھی لیکن سچائی تھی، فاقہ تمہارے ساتھ تھا لیکن سچائی تھی، مفلسی تمہارے ساتھ تھی لیکن سچائی تھی، بے یار و مددگار تھے لیکن سچائی کے ساتھ تھے، کپڑے کم تھے لیکن سچائی کے ساتھ تھے، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا لیکن سچائی کے ساتھ تھے، تمہارے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، ریل پیل نہیں تھی، کوئی بات نہیں، سچائی کے ساتھ تھے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ایمان کی سچائی قبر کی روشنی کا باعث بنے گی اور کل قیامت میں ہمیں اور آپ کو رسوائی سے بچا دے گی.
اس لیے ایمان و اسلام اپنی زندگی میں اتارو. صرف جذبات کے موضوع کو لے کر میلاد النبی ہم گزاریں گے نہیں. حضور کی سیرت وہ سیرت جو ہمیں حق معنی میں ایمان والا بنائے, ایمان کامل کے قریب کر دے گی. وہ سیرت جو مصطفیٰ کی محبت, مصطفیٰ کا ادب ہمارے سینے میں بسا دے گی. ہمیں وہ بیان کرنی ہے, ہمیں وہ زندگی میں اتارنی ہے. اور نہ مصطفیٰ کے نام پر چند ڈنڈے لگانے اور ڈی جے بجانے سے یاد رکھنا تمہیں کچھ ملنے والا نہیں. صفر صفر صفر, آپ کچھ نہیں. صرف کہتا ہوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس سادگی, کس لینت, کس نرمی کے ساتھ دعوت حق کو پیش فرمایا ہے نا, دعوت حق کو پیش فرمایا. میں آپ سے کہتا ہوں حضور نے پہلے خاندان, سب سے پہلے خاندان کا انتخاب کیا, اور تبلیغ کی مراحل یہی, پہلے گھر, پہلے خود گھر, اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار, اس کے بعد اپنے محلے علاقے اور شہر کے لوگ, اس کے بعد اطراف و اکناف کے. حضور کا طریقہ تبلیغ دعوت حق یہی تھا. پہلے خود گھر والے, پھر خاندان قبیلے کے لوگ, پھر مکے کے لوگ, پھر مکے کے اطراف کے لوگ, پھر جزیرۃ العرب, اور آخر میں ساری دنیا تک. اور بتدریج آپ دیکھیں گے حضور کی تعلیم یوں ہی بڑھتی رہی, اسلام کی تبلیغ یوں ہی ہوتی رہی. گھر والے ہوئے, پاس والے ہوئے, شہر والے ہوئے, قبیلے ہوئے, سارا عرب ہوا حضور کے جاتے جاتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی وہ جماعت تیار کی کہ پھر وہ دنیا میں پھیلی, جہاں گئے ایمان کی شمع روشن کرتے ہوئے نظر. یہی طریقہ ہے ہمارے یہاں تبلیغ کا انداز. کیا گھر والے جائے, ماں کو ضرورت ہے, اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں, کسی پر کمنٹ نہیں, میں کروں یا آپ کروں, بیوی کا حق نہیں, بچوں کی تربیت نہیں, میں نکل پڑا. سمجھے؟ ایک صاحب تو مجھے بھی سمجھانے آئے تھے کہ چلیے, تو میں نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ بولے فلاں جگہ سے آئے. میں نے کہا گھر کا ہر فرد آپ جیسا ہو گیا؟ بولے نہیں. میں نے کہا بندے خدا, بولے اس کو تو درست کر لے, تو گھر میں سب کو درست نہیں کیا, باہر والوں کو درست کرنا. یہ حضور کا طریقہ ہے. سمجھے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کہا گیا, حضور نے ایسے ہی کیا. کیا کیا؟ اپنے اطراف, اپنے گھر والوں میں, دوستوں میں اسلام پھیلا. پھر آپ کو حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, جو سب سے قریب آپ کے گھر کے لوگ ہیں, جو آپ کے گھر والے ہیں, ان تک ان کو جو ہے اللہ کا ڈر سنائیے, انہیں اللہ کا ڈر سنائیے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا, سب کو جمع کیا, گھر والوں کو جمع کیا, ایک وقت جمع کیا, سب جمع ہوئے. آپ کے چچا اور جو بھی قریبی رشتے دار تھے سب تھے. اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے لوگو سنو, میرے گھر والوں سنو, میں تمہیں وہ خوشخبری دے رہا ہوں جو کوئی دینے والا نہیں. میں تمہیں اس چیز سے ڈرانے والا ہوں جس سے کوئی تمہیں ڈرانے والا نہیں. اور میں تمہیں وہ پیغام دے رہا ہوں جو پیغام کوئی نہیں دے سکتا. یہ ایسا پیغام ہے, اگر تم نے اسے قبول کیا اللہ تمہاری عزتوں کو آسمان پر لے جائے. اگر تم نے قبول نہیں کیا تو تم سے بڑا محروم کوئی نہیں. آپ نے دعوت حق دی, آپ نے دعوت حق جب دی تو گھر والوں کے سامنے دعوت دینے کے بعد, یہ ابو لہب تھا, یہ پہلا شخص تھا, اس نے کہا یہی دعوت دینے کے لیے بلایا تھا, تمہارے ہاتھ تباہ ہو جائے, تمہارے ہاتھ تباہ ہو جائے. جب یہ کہا تو اللہ رب العزت نے پوری سورہ تبت یدا نازل, میرے مصطفیٰ کو کہتا ہے تمہارے ہاتھ تباہ ہو جائے, سن تیرے ہاتھ تباہ ہو جائے. تبت یدا لکا تبت یدا ابی لہب وتب, پوری سورت نازل. اس وقت بھی کہتا ہوں آپ سے, آپ کی آواز پر اور آپ کی دعوت پر لبیک کرنے والے پہلے والی, اگر وہاں بھی اس خاندان کے اندر کوئی ذات تھی, ان کا نام مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, آپ نے آپ کی دعوت پر جو ہے وہ لبیک کہا, یا رسول اللہ, ہے نا. آپ کو بٹھایا گیا, پھر کھڑے ہوتے, پھر بٹھایا گیا, پھر کھڑے ہوتے, پھر بٹھایا, پھر کھڑے ہوتے. میں ذرا ایک پہلو سے, میں اس سے پہلے بھی آپ سے کہا پھر کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں کہ چھوٹی کم سی نہیں ہے نا. 8 سال یا 10 سال کہہ لیجیے آپ, کیا ہے یہ عمر, لیکن اس عمر کے اندر دعوت نبوت کو, دعوت حق کو, دعوت ایمان کو قبول کر لینا یہ معمولی بات نہیں ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ مولا کائنات کی تربیت جھولے سے لے کر کے انگلی پکڑنے کے زمانے تک, اور انگلی پکڑنے کے زمانے سے لے کر تلوار تھامنے کے زمانے تک اگر کسی نے کی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے.
تو دوستان یاری وقار، یہ اس طرح سے آپ نے جو ہے لوگوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے آگے بڑھتے ہیں، پھر آپ سے ایک بات کہتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ کہنے کے بعد پھر آپ نے آس پڑوس کے لوگوں کو جمع کیا جو آپ کو جانتے تھے. جب بولے ابو قبیس پر کسی پہاڑی پر آپ چڑھے، اور چڑھنے کے بعد لوگوں کو نیچے ٹھہرایا، اوپر جا کر آپ نے کہا اے لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پہلے وہ یاد دلایا کہ 40 سال مجھ کو تم کیا کہتے تھے، آج تمہارے سامنے میری پوزیشن کیا. سب نے کہا آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ کو کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. تب آپ نے پھر بطور مثال ان کا امتحان لیا، کہا اس وقت اونچائی پر ہو، تم جو ہے وہ نشیب میں ہو، نیچے میں. بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ ور ہو سکتا ہے، کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں یقین نہیں کریں گے، زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں، جب بولا سچ بولا. جب بولا آپ نے، جب زبان اقدس آپ کی کھلی، جب دہن مبارک آپ کا گویا ہوا، تو آپ نے حق کہا، سچ کہا. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو اللہ کا عذاب قریب ہے اگر تم نے خدا کی توحید کو نہ مانا، تم نے خدا کی یکتائی کو نہ مانا، تم نے یہ نہ مانا کہ اس کائنات کا خالق و مالک و رب ایک ہے. سمجھے؟ میں تمہیں پیغام حق دینے آیا ہوں، میں تمہیں بتانا آیا ہوں کہ یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ سر کسی اور کے سامنے خدا کے سوا جھکنا نہیں چاہیے، یہ صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں، اے میرے مکے کے رہنے والوں جاگ جاؤ، اللہ کا عذاب قریب ہے. اگر تم نہ مانو تو یقین جانو تم پسپا ہو جاؤ گے، شکست کھاؤ گے. اگر تم نے مان لیا تو اللہ رب العزت عزتوں کو تاج تمہارے سروں پر سجا دے. یہ دعوت تھی نبی پاک علیہ السلام. 3 سال کے عرصے کو گزارنے کے بعد میں نے کہا نا بتدریج نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کی اور حق کی دعوت لے کر آگے بڑھے. یہ اس انداز میں جب گئے تو دھیرے دھیرے جب کوئی چیز جاتی ہے نا، گریجولی جسے آپ کہتے ہیں، قدم بقدم جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو یاد رکھنا ہمارا اگر عمل ہو تو حضور کے عمل کے بارے میں نہیں، ہمارا اگر عمل ہو اور دھیرے دھیرے جائے تو اس کا اگر عیب ہے تو کھل کے ہمارے سامنے آتے ہیں. یاد رکھنا دھیرے دھیرے کام کریں، اگر اس میں کمیاں خامیاں ہیں تو وہ کھل کر آتی ہے، اور اس کا جو حسن ہوتا ہے وہ بھی کھل کے آتا ہے. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کام کو کہاں ٹرن کرنا ہے، کہاں اسے موڑنا ہے، یا سیدھے لے کے جانا ہے، وقفہ کرنا ہے یا تیزی سے آگے بڑھنا ہے. یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے کا. اگر اس انداز کو ہم اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں تو زندگی کے معاملات میں بھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے اندر اپنی جو ہے وہ تبلیغ کا آغاز کیا، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے. لیکن جیسے ہی آپ نے برسر ممبر کہ جب آپ حکم ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین علی الاعلان، آپ اسلام اور حق کی دعوت کو بلند کیجئے. جیسے یہ اعلان ہوا، یہ آواز بلند ہوئی، تو مکہ کے لوگوں نے اپنے آپ کے لیے خطرہ محسوس کرنا جو ہے انہوں نے سمجھنا سے شروع کر دیا. اور اسی کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لائے کسی نہ کسی انداز میں انہیں اذیت دی جاتی اور ان کے امتحان کا آغاز ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سیرت کے ان تمام گوشوں سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، صرف ہم قصے کہانی اور حکایت کے طور پر نہ لے. خدا کی قسم میں آپ سے کہتا ہوں کہ زندگی کو سنوارنے والی ایک ایک باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے. اللہ نے ہدایت، آدمیت، انسانیت کے سنوارنے کے وہ خزانے دیے ہیں کہ اگر ہم اس کے اندر ڈوب جائے یا اسی کے اندر گم ہو جائے تو ساری انسانیت ہماری جانب متوجہ ہو سکتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. جب کچھ وسائل نہیں تھے مصطفیٰ نے اس وقت بھی بتایا تبلیغ و اشاعت دین کیسے ہو سکتی ہے. یہ بھی بتایا جب مخالفین کی کثرت ہو، موافقین کی قلت ہو، اس وقت بھی اسلام کی آواز کو کیسے اونچائی تک لے جایا جا سکتا ہے، دعوت حق کیسے انجام دی جا سکتی ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت نے یہ بھی بتا دیا جب تمہیں غلبہ ہو جائے، سب تمہارے قابو میں ہو جائے، تب تمہیں لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء کہہ کر کے سب کو معافی کا سرٹیفکیٹ اور سند کیسے دی جاتی ہے. مصطفیٰ نے یہ بھی طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا. آؤ ہم نہ صرف اپنی زندگی کو سنوارے، اس سیرت کی روشنی میں میں یہ کہتا ہوں زمانے والوں کو بتا دے کہ سنو، آدمیت، انسانیت
حسن معاشرت اگر تمہیں سیکھنی ہے، جاننا ہے، تو آؤ محمد عربی کی بارگاہ میں آؤ، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو، تم اچھے آدمی بن جاؤ گے، انسان بن جاؤ گے، اور اسی وقت اللہ رب العزت نے چاہا تو ایمان تمہارے سینے میں اتر جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے میرے مالک، حضور کو سمجھنے میں زندگی ہماری گزر جائے میرے مالک، مصطفیٰ جان رحمت ہماری زندگی کا عنوان بن جائے میرے مالک، حضور ہی کو سمجھنے کی توفیق دے میرے مالک، حضور ہی کو ماننے کی توفیق دے اور حضور ہی کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میلاد کے صدقے میرے مالک ہمارے سینوں کو روشن فرما دے، ایمان کے لیے وسیع فرما دے، ہماری زبانوں میں تبلیغ کی تاثیر فرما دے، ہماری نگاہوں میں تبلیغ کا اثر فرما دے، رب تبارک و تعالی عملی قوتوں کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام اور مسلمانوں کی قسمت کو عروج نصیب فرما، رب تبارک و تعالی دوسروں تک پہنچنے ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میلاد کے صدقے سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، سب کو برکتیں عطا فرما، سب کی نحوست دور فرما، گھروں میں روشنی عطا فرما، اور حضور کے صدقے حضور کے میلاد بار بار ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبک محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میلاد النبی آ رہا ہے، خاص دن آ رہا ہے، اہتمام کیجیے، خرافات بدعات سے بچیے، ہے نا، جہاں خرافات ہو چاہے جلوس میں ہو یا جلسے میں، جانے کی کوئی ضرورت، خرافات اگر ہے شریعت کے دائرے میں ہے استقبال کیجیے، حضور کو یاد کیجیے، گھروں میں بیٹھ کر آپ جو ہے جہاں تک ہو سکے حضور کی سیرت پڑھیے، حضور کے صدقے میں مانگے۔ یقین جانو میں کہتا ہوں آپ سے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ کیا مطلب؟ حضور ہی کا صدقہ چاہے یہ دنیا ہو یا آخرت میں ہو بٹنے والا۔ رحمت للعالمین ہونے کا کیا مطلب؟ حضور کا صدقہ بٹنے والا ہے۔ اللہ سے حضور کا صدقہ مانگو، پھر دیکھو تم زندگی بدلتی ہے یا نہیں بدلتی۔ اللہ رب العزت میلاد النبی آپ سب کو مبارک۔ میں پھر کہتا ہوں اپنے آپ کو تیار رکھیے، خرافات بدعات سے ہر حال میں بچنا ہے، سمجھے، ہر حال میں بچنا ہے، اجازت نہیں ہے۔ درود و سلام کے ساتھ حضور پاک کو یاد کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صفحے درست کر لیں۔